نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم من مدحت مقالتي بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ اس نازک گھڑی میں اس ہمہ ہمی کے ماحول میں جو جمع ہوئے ہیں، ایک مرحوم مغفور الحاج بکھو کا والد محترم عزیز گرامی برادر صغیر حضرت حافظ و قاری محمد شمیم صاحب سلمہ کے چہلم کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہم سب کے جمع ہونے کا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جو بھی ہم میں سے اس کا چاہتا ہو، اس کی بارگاہ میں ہم میں سے کسی کی کوئی ادا مقبول ہو، اس ادا کے صدقے میں اللہ مرحوم حاجی کی بخشش فرمائے آمین اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اسی مناسبت سے، چونکہ ایک والد محترم کا چہلم ہے، تو میں نے اسی تعلق سے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، جس میں رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ صاف ہے، صاف ہے، صاف ہے، آسان ترجمہ ہے، سب کے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم ان دونوں کو یعنی ماں اور باپ کو اف نہ کہو، اف نہ کہو۔ اور اف کہنے کی بات چھوڑیے، رب آگے فرماتا ہے اف کہنا تو بہت بڑی بات ہے، انہیں جھڑکیے بھی ہے، لا تنہرہما ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑکیے بھی نہیں۔ جھڑکنے کا یہاں پر مفسرین معنی بیان کیا کرتے ہیں کہ ان کی طرف چہرہ اٹھا کر آنکھیں کھول کر کہ ایسی بات آپ کی منہ سے نکلے کہ وہ سر جھک جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گالی گلوچ کرنا یا ان کے سامنے بدتمیزی سے پیش آنا، دادا گیری کے ساتھ بولنا، غلط جملے استعمال کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر جھڑکنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح آنکھیں نکال لینا، ان کے سامنے چہرہ اٹھا لینا، یا کوئی ایسی حرکت یا ایسا کام صادر ہو جانا جس سے ان کا چہرہ جھک جائے، ایسا کام بھی قرآن ہمیں منع کر رہا ہے۔ کیوں منع کر رہا ہے؟ ہم نے بیانات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی سناتے رہتے ہیں۔
ہم سناتے جا رہے ہیں، آپ سنتے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس پرفتر دور میں اگر ہم طائرانہ طور پہ، سرسری طور پہ، گہرائی کے ساتھ نہیں، ارید کر نہیں، ہندی کی چندی کر کے نہیں، صرف ایک سرسری نظر اٹھائیے گا اور جائزہ لیجئے گا دنیا کا جائزہ لیجئے گا، ساری کتاب، سارا چٹھا آپ کے سامنے کھل کر ایک کھلی کتاب کی طرح آپ دیکھنے لگ جائیں گے کہ ایک وہ وقت تھا کہ لوگ اغیار اپنے بچوں کو یہ لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی. جب بچے روتے تھے، چلاتے تھے، بچپنا تھا، کوئی شور نہیں تھا ان کو، جب وہ سلایا کرتی تھی تو ان کو کہا کرتی تھی کہ بیٹا چپ ہو جا، کہیں تیری آواز سن کر ادھر محمد بن قاسم جیسا نوجوان نہ آ جائے. لیکن آج اس کا برعکس، اس کا اپوزٹ، بالکل الٹا، کہ آج ہم اپنے گھروں میں کانپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہم چوراہوں میں، ٹیکسیوں میں، بسوں میں، سفر میں، ٹرین میں، آنے جانے میں، چوراہوں پر بات کرتے ہوئے اپنی بات کو تول کر، بلکہ بعض دفعہ تو میرے ایسے نوجوان جو دین سے دور ہیں، جن کے اندر دینی تعلیم نہیں ہے، جو اسلام سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اسلامی ماحول سے واقف نہیں ہیں، ان کی زبان سے ان کے سامنے ایسے کلمے نکل جاتے ہیں جس سے وہ اپنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. آخر اس کی نوبت کیوں آئی؟ آخر اس کی نوبت کیوں آئی؟ قرآن تو کہہ رہا لا تحزنوا ولا تحزنوا ان کنتم مومنین. اے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دکھ اور درد اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کنتم مومنین، تم ہی پریشان ہو، تم ہی کامیاب ہو، شرط یہ ہے کہ پکے اور سچے تم مسلمان ہو جاؤ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ اے مسلمانوں، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا فرمان ہے اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ایک زبر یا زیر یا ایک نقطے میں بھی شک نہیں کر سکتے. جو اس نے فرمایا ہے وہ اٹل ہے، حق ہے، وہی ہوگا، چاہے ساری دنیا کی ایک طرف ہو جائے، لیکن رب کا فرمان ٹل نہیں سکتا ہے. رب کے فرمان کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ان کے سامنے آج کی یہ زندہ مثال رکھ دینا کہ یہ کورونا وائرس جو جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کی کوئی وزن نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے، زمین دوز کر دیا ہے. وہ طاقتیں جو اپنے اسلحہ پر، اپنی طاقت پر، اپنے ڈالروں پر، اپنی فوج پر، اپنے اسلحات پر، اپنی طاقت پر فخر کیا کرتی تھی، آج وہ بھی بھیک مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ کس لیے کہ یہ طاقت، یہ قدرت، یہ طاقت، یہ توانائی، یہ صرف عارضی ہے. حقیقت میں اگر طاقت ہے تو رب العالمین کے پاس ہے. حقیقت میں اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ مالک حقیقی ہے. وہ آن کی آن میں چاہے تو دنیا کو نیست و نابود کر دے. کوئی شخصیت نہیں ہے جو اس کو روک سکے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کے فیصلوں کو پلٹ سکے. اس لیے میرے نوجوانوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رب کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ایک ہی ہے، ضرورت ایک ہی ہے جو ہم سے بہت دور ہو گئی ہے.
اس ضرورت کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کی ضرورتوں کے اندر اپنی فلاح و بہبودی سمجھنا شروع کر دی ہے، اپنے آپ کو کامیاب بنانا شروع کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طاقت کو چھوڑ دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد صاحب قبلہ۔ پوری وہ ایک ہی طاقت ہے، وہ ایک ہی چیز ہے جس کو ہم نے اپنے دلوں سے بھلا دیا ہے۔ رب تم سے وعدہ کر رہا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوں گے، تم ہی بلند ہوں گے، تمہیں ہی کامیابی ملے گی۔ شرط ایک ہی ہے کہ تم پکے اور سچے مسلمان ہو جاؤ۔ میرے نوجوانوں، چلو تو پتہ چلے کہ مسلمان نکلا ہے، بیٹھو تو پتہ چلے کہ مسلمان بیٹھا ہے۔ میرے نوجوانوں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے گا، اپنے باپ داداؤں کی پشتوں کو اٹھا لیجئے گا، میرے بڑے بزرگ باتیں کرتے ہوئے آپ کے کانوں میں یہ سنائی دیں گے کہ فلاں صاحب جو ہے میرے دادا کے پاس اتنی امانت رکھ کے فلاں جگہ چلے گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جب 47 کا معاملہ پیش آیا تھا تبھی ہی کی ہسٹری کو اٹھا لیجئے، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ اتنے کلو سونا ہمارے گھر میں فلاں صاحب کا پڑا رہا، اور قسم خدا کی وہ سونے میں ایک رتی بھر بھی کم نہیں ہوا، جب وہ پہنچے ان کو وہ حوالے کر دیا گیا۔ میرے نوجوانوں، یہی تو اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ جب تمہارے ہاں تمہارے سے نیچے درجے کا ادنا کمزور جب تمہارے ہاں مزدوری کے لیے آ جائے تو اس کی مزدوری پر انگلیاں نہ اٹھاؤ، باتیں نہ بناؤ، بلکہ اس کی پیسوں کو روک کر نہ رکھو، بلکہ تاریخ شاہد ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، اس نے جو اپنا خون بہایا ہے، اس کو خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کی جھولی میں ڈال دو، اس کی جھولی میں ڈال دو۔ اس لیے کہ میرے عزیز عرض کر رہے تھے کہ آج ظلم و ستم کا دور بڑھ چکا ہے، یقیناً یہی حال ہے۔ اگر یہی حال رہا تو آنے والے دن ہمارے نہیں ہوں گے، ہماری نسلوں کے نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری نسلیں اس سے بھی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے کہ ایک غریب کے دل کا دھواں جو اثر رکھتا ہے نا، ایک غریب کے دل کی جو اثر رکھتی ہے نا، وہ آسمانوں میں آگ لگا دیتی ہے۔ ہم اور آپ تو ہے کیا چیز؟ میرے نوجوانوں، غریبوں کا دل نہ دکھاؤ، ظلم و ستم کو نہ اپناؤ، شفقت سے کام لو، پیار و محبت سے کام لو۔ اللہ نے جو تمہیں اعزاز دیا ہے اس کو شریعت مطہرہ کے مطابق استعمال کرو۔ دوستوں، اپنی چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے نظر آؤ، بڑوں کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آؤ، ماں باپ کا ادب و احترام کرو۔ رب فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو۔ میرے نوجوانوں، وقت اجازت نہیں دیتا، تفصیلاً گفتگو کرتا، لیکن مولانا ہمارے خصوصی مہمان بھی ہیں، حالات کا بھی تقاضا ہے کہ جتنا اختصار ہو سکے اتنا ہی کیا جائے گا۔ یقیناً میں آپ کو ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی کو بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے یہ فرمان کو سامنے رکھو کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں درجہ قبولیت میں نبی کی دعا کے برابر ہوا کرتی ہے، اور نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوگی۔ ماں باپ کیسے بھی ہوں، یہ مت سوچنا اچھے ہیں برے ہیں، نیک ہے یا نہیں ہے، مطلق کہا گیا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے دلوں کو خوش کرنا شروع کر دو۔ یقیناً جب ان کی دعائیں آپ کے حق میں ہوں گی تو آپ ادنا سے اعلیٰ ہو جائیں گے، چھوٹے سے بڑے ہو جائیں گے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مرحوم حاجی بکھو خان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر